اہل بیت کے مکتب کی جانب رجوع کرتا ہے مکمل طریقے سے، اور جس کا بھی ضمیر بیدار ہوتا ہے یاد رکھیں تو وہ جناب سیدہ کی مظلومیت سے بیدار ہوتا ہے۔ وہی سیدہ کہ جن کا تعارف ہوا تو اس صورت میں ہوا، بلکہ جب پنجتن کا تعارف ہوا تو اس صورت میں ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا، کہ نبی کا تعارف بھی ہو رہا ہے تو جناب سیدہ سے، مولا امیر المومنین کا بھی تعارف ہو رہا ہے تو جناب سیدہ سے، امام حسن و امام حسین کا بھی تعارف ہو رہا ہے تو جناب سیدہ کے ذریعے۔ کل ہم نے کچھ توجہ دلائی تھی کہ رحمت للعالمین کے لیے جو خیر کثیر ہے وہ جناب سیدہ کی ذات ہے، اور اس خیر کثیر کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سپرد کیا اشرف الانبیاء کو تو پھر معراج، طویل روایت اس کو آج شروع کرتے ہیں، اور کچھ توسل کی جانب بھی توجہ دلائے کہ سپرد کرنے سے پہلے جناب سیدہ کا نور کہاں تھا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اب اس روایت کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ حرف بحرف پڑھیں، نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ صرف ایک دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور بلا شک کلچر بنانا ہوگا کہ بعض دفعہ بعض روایات کو تفصیل سے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر حدیث قصہ اگر ہمارے معاشرے میں نہ پڑھی جاتی تو کیا اس کے تمام جملات ذہن میں ہوتے؟ بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث ہے کہ سب جمع ہوئے اور آیت تطہیر نازل ہوئی، اور جو تفاسیر میں اختصار کے ساتھ آیت تطہیر بیان ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، تفصیل کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس میں یہ جملے بھی آ جاتے ہیں، فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تو بالکل اسی طریقے سے بعض اور روایات ہیں کہ جن میں بہت سارے موضوعات آتے ہیں۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ نور فاطمہ علیہ السلام قبل ان تخلق الارض والسماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ نور کو خلق کیا زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے۔ وقال بعض الناس یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، اب یہاں پر وہ جانتے ہیں کہ انسان بعد میں پیدا حضرت آدم سے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑا طویل موضوع ہے کہ حضرت آدم بھی اس زمین کی پہلی مخلوق نہیں، کہ جن میں سے ایک مشہور ترین مخلوق کون ہے؟ حضرت آدم سے پہلے کی جن، لیکن اس زمین پر جنوں کے علاوہ اسی زمین کی فزیکل مخلوقات، اسی گوشت پوش کی ہزاروں حضرت آدموں کے سلسلے گزر چکے ہیں، ہزاروں انسان نہیں، جس طرح ایک حضرت آدم یہ ہیں ایسی پوری نسلیں گزر چکی ہیں، ہزاروں آدم نہ کہ ہزاروں انسان۔ اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا فلیست ہی انسیہ، جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خلقت ہوئی ہے حضرت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، حضرت آدم نہیں، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت آدم یہ ایک ہیں، ان سے پہلے اور حضرت آدموں کے سلسلے تھے۔ قال خلق اللہ عز وجل من نور، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا اپنے نور سے، قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کانت الارواح، اور اس وقت حضرت آدم کی روح تھی۔ فلما خلق اللہ عز وجل آدم عرضت علی آدم، اور جب حضرت آدم کو خلق فرمایا تو اس وقت ان کو بھی حضرت فاطمہ کی معرفی کرائی، اور یہ طویل روایات ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جنت کے میں نام دیکھے پنجتن کی۔ قیل یا نبی اللہ وَأَيْنَ كَانَتْ فاطمہ، اس وقت فاطمہ کہاں پہ تھی؟ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ فرما سکتے تھے کہ ہم، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اشرف الانبیاء چاہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام خصوصاً بیان۔ أَيْنَ كَانَتْ فاطمہ، فاطمہ کہاں تھی؟ قال كانت فی حقۃ تحت ساق العرش، کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک حقہ کہتے ہیں، یا حقہ جواہرات کے ایک صندوق میں، یعنی ایک جواہرات کے صندوق میں یا باکس میں۔ اب یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں جنت کے لیے یا عرش کے لیے بیان ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں، ہم الفاظ بیان کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتی ہے۔ جنت میں نہر وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، جنت کی حور کیا ہے ہمیں نہیں پتا، جنت میں سایہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔
قرآن میں بھی بیان ہوا پھلوں کے بارے میں اتوبہ متشابہہ، وہ پھل جو ہوں گے وہ دنیا جیسے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہیں. لہٰذا بہت ساری چیزوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں لیکن کسی کو سمجھا نہیں سکتے. مثال کے طور پر کیا کسی بچے کو ایک خاتون ممتا سمجھا سکتی ہے؟ بچے کو چھوڑیں، کیا ایک ماں مرد کو ممتا سمجھا سکتی ہے؟ کب سمجھائے گی؟ جب یہ مرد ماں بننے کی صلاحیت. آم کا ذائقہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو یہاں بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ہم نے کون سا پھل کھایا ہوگا؟ آم. آم کا ذائقہ لکھ کے بتائے کسی کو. میٹھا ہے، یعنی گلاب جامن جیسا ہے. البتہ آم کے بارے میں ایک دفعہ ہم خود بھی شرمندہ ہو گئے تھے. نیو یارک میں ایک زمانے میں کچھ دن تھے تو وہاں ایک بزرگ سے ہماری دوستی ہو گئی. انہوں نے ایسے پوچھا تمہیں کون سا پھل اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ مینگو. دوسرے تیسرے دن انہوں نے بلا لیا اور بلانے کے بعد پتہ چلا پتہ نہیں کون سے اسٹور سے کٹے ہوئے اتنے سے آم ایک پلاسٹک کے اس میں جو ڈسپوزیبل باکس ہوتا ہے اس میں لائے. کہنے تمہارے لیے آم لایا ہوں. آم دیکھتے ہی میں نے کہا کہ بھائی یہ آم نہیں ہے تو کچی کیریاں لگ رہی ہیں. خیر بیچارے نے آم رکھا میرے سامنے. دل میں نے سوچا خیر اس نے جب رکھا تو انہوں نے بزرگوار نے دیا. میں نے کھایا. انہوں نے کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے. ایک اور کھایا. خیر کھایا نہیں گیا. میں نے کہا اب اس کو گھر جا کے کھاؤں گا. دل میں نے سوچا اگر انہوں نے بھی اس کو چکھا ہوگا تو کہا ہوگا ان پاکستانیوں کا ٹیسٹ کتنا برا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے ٹیسٹی پھل یہ ہوتا ہے. تو اس کو ذائقہ تو بتا نہیں سکتے تھے. تو بالکل یاد رکھیں جنت کی جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ فقط ذکر ہوتا ہے ہمارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. حقیقت اس کی ہم نہیں سمجھ سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں کی حقیقت ہم دوسرے کو نہیں سمجھتے. تو یہ کہاں پہ تھا حقہ کہ جس میں جناب سیدہ کا نور تھا؟ تحت ساق العرش، عرش کے ایک پائے میں. جس طرح سے ہم کرسی نہیں سمجھ سکتے، وسع کرسی اور جس طرح سے ہم عرش نہیں سمجھ سکتے، آپ سمجھ لیں عرش خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک پایا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ قدرت خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم ترین مرکز، یعنی قدرت خداوند تبارک و تعالیٰ میں نور جناب سیدہ پوشیدہ تھا. اس کا کیا معنی ہے، کیا چیز ہے؟ اب یہاں پہ سوال کرنے والے نے سوال کیا یا نبی اللہ فما کانا طعامها، ان کا کھانا کیا تھا اس وقت؟ یعنی ان کا وجود تو تھا، کوئی غذا بھی تھی ان کی. قال التسبیح والتحلیل والتحمید والتقدیس. گھوم پھر کے نتیجہ نکلتا ہے تسبیحات اربعہ کا کہ اس وقت جو ان کی غذا تھی وہ کیا تھی؟ یعنی ساق عرش میں، عرش خدا کیا ہے میں نہیں معلوم، اس میں پائے میں یعنی ستون کے اندر ایک جواہرات کا باکس. یہ حقہ کیا کیفیت ہے کچھ نہیں معلوم. اس میں نور ہے جناب سیدہ کا، اور وہ نور جو ہے مصروف رہتا تھا کس میں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب سیدہ اس روایت کو انشاءاللہ جو باقی اگر زندگی رہی تو کل پڑھیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے نکات ہیں. اور اس روایت کو پڑھنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ جب فضائل بیان ہوں تو فوراً اٹیک کیا جائے غلو ہو رہا ہے. یاد رکھیں کوئی غلو نہیں ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کے قائل ہو جائیں، ان کے مخلوق ہونے کے قائل ہو جائیں، ان کے محتاج ہونے کے قائل ہو جائیں کہ ہم نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا، ان کے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا. کوئی غلو نہیں ہے. یہ ساری جو موجیں اٹھتی ہیں فضائل اہل بیت کو شک میں ڈال